ہمارے گزشتہ موضوعات کے اندر ایک موضوع یہ بھی گزرا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار ان کا خلفائے راشدین کے ساتھ آپس میں جو رشتہ داریاں تھیں یہ بھی اتنی کلوز تھی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میرے دوہرے باپ ہیں، اور اس میں ہم نے ان کے اس قول کی وضاحت بیان کی کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو امام جعفر صادق کے ساتھ جو رشتہ داری ہے اس انداز کی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو والدہ ہیں ان کی والدہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ دونوں طرف سے، یعنی ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس مناسبت سے یعنی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت لوگوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ ہیں جو میرے دوہرے باپ ہیں۔ اگر معاذاللہ معاملہ اس طرح کا ہوتا کہ آپس میں بہن کوئی تعلق نہ ہوتا یا نفرت کی صورتحال ہوتی تو پھر اس طرح رشتے خلفائے راشدین اہل بیت اطہار سے نہ کرتے، ورنہ اہل بیت اطہار خلفائے راشدین سے اس طرح کی رشتہ داریاں قائم کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولانا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی سے آپ نے نکاح فرمایا۔ اس کا بھی روافض ضبط کرتے ہیں کہ وہ کوئی اور تھی، وہ حضرت مولانا علی کی بیٹی نہیں تھی جن سے نکاح ہوا، لیکن یہ روافض کی کتب کے اندر باقاعدہ موجود ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جن سے نکاح کیا وہ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مولا علی کی صاحبزادی تھی، اور باقاعدہ آپ نے نکاح کرنے کی وجہ بھی بیان کی۔ جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے نکاح کی حاجت نہیں، میں نکاح ان سے اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کل نسب و سبب ینقطع الی یوم القیامہ الا سببی و نسبی۔ سبحان اللہ۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر نسب اور ہر سبب ختم ہو جائے گا، کسی کا نسب اور کسی کا سبب اسے فائدہ نہیں دے گا۔ حضور فرماتے ہیں الا نسبی و سببی۔ سبحان اللہ۔ میدان محشر میں میرا نسب وہاں بھی کام دے گا، میرا سبب میری وجہ سے جو تعلق ہے، جو جس کو میرے خاندان سے، میری اہل بیت اطہار سے رشتہ داری ہے یا جو میرے نسب سے ہے، میں قیامت کا دن میرا نسب اور میرا سبب یہ فائدہ دے گا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت تو حاصل ہے کہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، پھر خلیفہ بھی ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نسبی لحاظ سے بھی جو سبب کا ایک تعلق ہے، رشتہ ہے، یہ بھی خاندان نبوت کے ساتھ میرا قائم ہو جائے، تاکہ میدان محشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ میرا نسب اور میرا سبب فائدہ دیتا ہے، فرماتے یہ عظمت اور یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے میں حضرت سیدہ کائنات کی صاحبزادی سے نکاح کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر معاذاللہ معاملہ ایسا ہوتا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاروق اعظم سے کوئی محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی آپ اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت فاروق اعظم سے نہ کرتے۔ انہوں نے جس وقت نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے اس کو قبول کرتے ہوئے نکاح فرمایا اور اس میں رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی صاحبزادی کا نکاح کیا، اور بتایا زمانے والوں کو کہ اصحاب اور آپ کی محبت یہ دو نہیں، یہ ایک ہی محبت ہے، اس لیے کہ مرکز و محور رسول اللہ کی ذات ہے، جس نسبت کی وجہ
سے آل سے پیار کیا جاتا ہے، اسی نسبت کی وجہ سے اصحاب سے بھی پیار کیا جاتا ہے۔ بے شک